بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چینل میں خوش آمدید. شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے. سردیوں کی سرد ترین راتیں تھیں. ایسے میں ہر کوئی اپنے بستر میں دبکا خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف تھا. لیکن میری دکان ابھی تک کھلی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آج ایک بھی گاہک میری دکان پر نہیں آیا تھا. میں شدید پریشانی اور مایوسی کی کیفیت میں گرفتار تھا. اس گلی میں جتنی بھی دکانیں تھیں سب 9 بجے بند ہو جایا کرتی تھیں، لیکن ایک واحد میری دکان تھی جسے میں 12-1 بجے سے پہلے بند نہیں کیا کرتا تھا. ابھی بھی دکان پر بیٹھا منتظر نظروں سے گاہک کا انتظار کر رہا تھا. اس سے پہلے کہ میں مزید بیٹھنے کا ارادہ ترک کر کے دکان کو تالا لگا دیتا، مجھے بچوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں. میں حیران تھا کیونکہ آدھی رات کے اس پہر بھلا بچے اس گلی کی طرف کیسے آ سکتے تھے. وہ تعداد میں تقریباً 8-9 بچے تھے جو اسی دکان کی طرف آ رہے تھے. میری دکان کے پاس آ کر وہ رک چکے تھے، بڑی لالچی اور بھوکی نظروں سے مٹھائیوں پر نظر رکھ کر، جیسے وہ اسے کھانے کا ارادہ کر رہے ہوں. ان کے پہناوے دیکھ کر گمان ہوتا تھا جیسے وہ انسان کے نہیں بلکہ کسی اور ہی مخلوق کے بچے ہیں. اتنے عجیب و غریب اور سفید آنکھوں والے وہ بچے اکیلے ہی تھے. ان کے ساتھ ان کا کوئی بھی بڑا موجود نہ تھا. مجھے وہ ننھے بچوں پر بڑا ترس آیا. پھر میں نے اشارے سے انہیں اپنے پاس بلایا. کہنے لگا، کیا تمہیں مٹھائی چاہیے؟ پورا دن ویسے بھی میری بالکل بھی سیل نہیں ہوئی تھی. ایسے میں اگر میں چند مٹھائی ان بچوں کو دے دیتا تو کوئی بڑا نقصان نہیں ہونا تھا. اسی لیے میں نے ایک کاغذ میں ان سارے بچوں کے لیے مٹھائی رکھی اور وہ مٹھائی ان کے حوالے کرتی. ان بچوں کو مٹھائی کی صورت میں گویا ہفتے حکیم کی دولت ہاتھ لگ گئی. وہ ساری مٹھائی منٹوں میں چٹکی اور میری دکان کے قریب سے بھاگ لیے. ابھی میں دکان بند کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے اٹھ ہی رہا تھا کہ اچانک میری نظر کاؤنٹر پر پڑی. وہاں ایک چمکتی ہوئی انگوٹھی پڑی تھی. اس کی چمک اتنی گہری تھی کہ وہ کوئی عام انگوٹھی نظر نہیں آ رہی تھی. میں حیران تھا کہ یہ انگوٹھی آخر کہاں سے آئی. جیسے ہی میں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو اچھل پڑا. اس میں لگا ننھا ہیرا اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا. میرا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا. تو کیا یہ ہیرے کی انگوٹھی وہ پراسرار بچے یہاں رکھ گئے تھے؟ لرزتے ہاتھوں سے میں نے وہ انگوٹھی اپنے پاس ایسے سنبھال لی جیسے وہ کوئی قیمتی خزانہ ہو. جلدی سے دکان بند کی اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا گھر کی جانب روانہ ہوا. روزانہ کی طرح آج مجھ پر مایوسی کی کیفیت سوار نہ تھی، بلکہ ایک عجیب سی الجھن اور خوشی میں اپنے اندر محسوس کر رہا تھا. میرا نام سیف الرحمان ہے. میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا. یوں تو میں نے گریجویشن تک تعلیم حاصل کی تھی. نوکری کا خواب آنکھوں میں سجا کر میں نے پورے دل و جان سے محنت کر کے گریجویشن کیا تھا. ہمارا چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان تھا. 3 بہنوں کی ذمہ داری میرے سر پر تھی. وہ تینوں مجھ سے چھوٹی تھیں، لیکن اب میں 25 سال کا ہو گیا تھا اور وہ تینوں بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھیں. ان کی شادی کرنے کا خواب اماں ابا کی آنکھوں میں ہر وقت موجود رہتا تھا. مجھے بھی اس بات کا احساس تھا. میں ابا کی پریشانی سمجھ سکتا تھا. ابا نے بمشکل ہی گھر کا خرچہ چلا کر ہم تینوں بہن بھائیوں کو پڑھایا لکھایا تھا. میرے دادا کی ایک بڑی مٹھائی کی دکان تھی. پھر میرے چچا وہ دکان نہ سنبھال سکے، انہوں نے دوسرا کوئی کاروبار کر لیا تھا. لیکن میرے ابا نے دادا کے ہی پیشے کو اپنانے کا سوچا اور وہ دکان ابا نے سنبھال لی. لیکن کہتے ہیں نا کہ سب کا نصیب ایک جیسا نہیں ہوتا. ایسا ہی کچھ ابا کے ساتھ ہوا تھا. جیسے ہی وہ دکان ابا کے ہاتھ لگی، دکان پوری طرح ٹھپ ہو گئی. پہلے جو شیشوں سے سجی چمکتی دمکتی مٹھائیوں سے بھری ہوئی دکان ہوا کرتی تھی، اب نقصان پہ نقصان ہونے کی وجہ سے وہ بالکل ہی ختم ہو کر رہ گئی تھی. جیسے تیسے کر کے ابا نے اکیلے ہی اس دکان کو چلایا. میں بھی اپنے فارغ وقت میں دکان پر بیٹھ جایا کرتا تھا. ابا مجھے کہتے کہ تم بھی مٹھائی بنانے کا ہنر سیکھ لو. ہنر پوری زندگی کام آتا ہے، جبکہ تعلیم سے زیادہ آج کل ہنر کی ڈیمانڈ ہے. میں بچپن سے ہی یہ سب دیکھتا آ رہا تھا. مجھے اس کام سے بہت الجھن اور عجیب سی ناگواری محسوس ہوتی تھی. میں سوچتا تھا کہ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے کسی نہ کسی نوکری پر لگ جاؤں گا تاکہ اس کام سے جان چھٹے. لیکن گریجویشن کیے ہوئے مجھے پورے 2 سال ہو گئے تھے. جوتیاں پٹکتے سڑک چھاپتے 2 سال تک مجھے آج تک نوکری نہ مل پائی.
ایسے میں ابا کی مدد کرنے کے خیال سے ان سے یہ کام بھی سیکھ رہا تھا۔ ابا مٹھائی بناتے تو میں ان کے پاس ہی کھڑا ہو جایا کرتا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہی کام میرے نصیب میں لکھا ہے۔ ہوا کچھ ایسے کہ اچانک ابا کا بلڈ پریشر ایک دن انتہائی ہائی ہوا کہ وہ بستر سے جا لگے۔ ڈاکٹر نے انہیں مزید کام کرنے سے منع کر دیا۔ ان کا جسم اب پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو گیا تھا۔ ابا کسی صورت بھی دکان بند نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ میں کسی بھی طرح دکان پر بیٹھنے پر راضی نہ ہوا۔ تو ابا مجھ سے ناراض ہو گئے۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، میں بیماری کی حالت میں دکان چلا لوں گا، لیکن میں اپنے باپ کا یہ پیشہ کسی حالت میں بند نہیں ہونے دوں گا۔ وہ مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کر رہے تھے۔ آخر کار میں بھی ان کی باتوں میں آ گیا۔ میں نے نوکری ڈھونڈنے کا ارادہ ترک کر کے ابا کے آبائی پیشے یعنی حلوائی بننے کا ہی سوچ لیا۔ تھوڑا بہت کام تو مجھے ابا کے ساتھ رہتے ہوئے ہی آ گیا تھا، مزید کام وہ مجھے سکھا دیتے۔ یوں ایک بار پھر سے اللہ کا نام لیتے ہوئے میں نے دکان سنبھال لی۔ بھلے ہی ہمارے گھر میں غربت نے ڈیرے جما رکھے تھے، لیکن اماں ابا نے مجھ سمیت تینوں بہنوں کو دینی تعلیم کی طرف بہت زیادہ راغب کیا تھا۔ میں 5 وقت کا نمازی تھا، ساتھ ہی رمضان کے روزے بھی پابندی سے رکھتا تھا۔ ہمارے پورے گھر میں غربت کے ساتھ ساتھ حالات اور بیماری کی تنگی بھی تھی، لیکن پھر بھی اس حالت میں بھی ہمارے گھر میں ایک سکون کی کیفیت تھی۔ گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، نہ کسی قسم کی نحوست کا راج تھا۔ ہاں یہ تھا کہ بہنوں کی وجہ سے اماں ابا اکثر پریشان رہتے تھے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ رشتے بھی اسی گھر میں آتے ہیں جہاں پر دولت کی ریل پیل ہو۔ میری سب سے بڑی بہن جو مجھ سے تو چھوٹی تھی، لیکن اب وہ 22 سال کی ہو چکی تھی۔ ایسے میں یہی اس کی صحیح عمر تھی شادی کی۔ اسی وجہ سے اماں ابا چاہتے تھے کہ جلد از جلد دونوں چھوٹی بہنوں کے ہاتھ پیلے کر دیے جائیں۔ اس کے بعد وہ میری اور سب سے چھوٹی والی بہن کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ دکان پر بیٹھتے ہوئے مجھے ابھی 3 مہینے ہوئے تھے، لیکن میں ابا کا کاروبار بالکل بھی چلانے کے لائق نہیں ہوا تھا۔ ابھی بھی اتنی زیادہ سیل نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے گھر کے حالات بدل سکتے۔ آج جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا اسے دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ ہاتھ میں وہ انگوٹھی تھامے جب میں گھر پہنچا تو اماں نے مجھ سے کھانے کا پوچھا۔ میں بالکل خاموش تھا۔ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سارے بچے کون تھے، اور کاؤنٹر پر اس طرح سے انگوٹھی رکھ کر گئے کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اگر میں وہ انگوٹھی نہ دیکھ پاتا تو شاید وہ نیچے گر جاتی، لیکن وہ انگوٹھی ان بچوں کے پاس کہاں سے آئی؟ ایک تجسس تھا جو مجھ پر حاوی ہو گیا تھا۔ پھر اماں نے جیسے ہی کھانا رکھ کر میرے سامنے بیٹھی تو کہنے لگی، بیٹا گھر کا راشن ختم ہو گیا ہے، کیا کروں؟ اوپر سے تمہارے ابا کی دوائیاں بھی لے کر آنی ہیں۔ میں نے اپنی جیب میں پڑے ہوئے چند پیسے اور وہ انگوٹھی نکال کر اماں کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ اماں نے بیزاری سے اس انگوٹھی کو دیکھا، پھر کہنے لگی، مجھے بھلا اس کا کیا کرنا ہے؟ آج صرف اتنے ہی پیسوں کی سیل ہوئی ہے کیا؟ وہ کچھ پریشان سی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اماں سے رازداری سے کہا، یہ انگوٹھی بہت قیمتی ہے، ایسے لگتا ہے اس میں ہیرا جڑا ہے۔ اماں کو میری غائب دماغی پر شبہ تھا، جبھی تو وہ مجھے اچنبھے سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان کے یوں دیکھنے پر کہا کہ آپ اسے ایک بار سونار سے چیک کروا لینا۔ ہو سکتا تھا کہ میں اس انگوٹھی کے بارے میں غلط خیالات رکھتا ہوں، یہ انگوٹھی اتنی قیمتی نہ ہو جتنا میں سمجھ رہا تھا، لیکن پھر بھی اماں سے یہ کہہ کر میں بستر پر لیٹ گیا۔ میں دوپہر 2 بجے دکان پر جایا کرتا تھا، اس دن بھی دکان پر چلا گیا۔ حسب معمول پورا دن فارغ بیٹھا مکھیاں مارتا رہا، ایک بھی گاہک مٹھائی خریدنے نہ آیا۔ دراصل جس مارکیٹ میں میری دکان تھی وہاں پر ایک اور بہت بڑی مٹھائی کی دکان موجود تھی۔ اس دکان میں میری دکان سے زیادہ مزیدار مٹھائیاں اور ملازم کام کرتے تھے۔ وہ دکان اتنی بڑی تھی کہ کوئی بھی میری دکان سے مٹھائی لینا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں سوچتا کہ کاش میں بھی اتنی بڑی دکان کا مالک بن جاؤں تاکہ میرے گھر کے حالات بھی بدل جائے۔ پورا دن انہی سوچوں میں گزر گیا۔ مجھے اماں کا خیال بھی آ رہا تھا، نہ جانے وہ اس انگوٹھی کو سونار سے چیک کروا کر لائی ہوں گی یا اپنا اور میرا وہم سمجھ کر اسے یوں ہی کسی جگہ پر رکھ دیا ہوگا۔ یہی سوچتے سوچتے رات سر پر آ گئی۔ آج بھی گلی میں سناٹا اور کالا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک ہی قدموں کی دھمک سنائی دی، جیسے بہت سے لوگ مل کر اس دکان کی طرف آ رہے ہوں۔ میں نے دیکھا وہاں لوگوں کا ایک ہجوم تھا، جس میں مرد اور عورتوں کے ساتھ بچے بھی شامل تھے۔ وہ میری ہی دکان کی طرف آ رہے تھے۔
سارے لوگوں کی شکل اجنبی تھی، میں انہیں نہیں پہچانتا تھا۔ ان سب لوگوں کے ایک جیسے کالے لباس مجھے حیرت میں مبتلا کر رہے تھے۔ پھر ان بچوں کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ یہ وہی بچے تھے جو کل میری دکان پر مٹھائی مانگنے آئے تھے۔ مٹھائی کھانے کے بعد وہ کب میری دکان پر وہ انگوٹھی رکھ کر چلے گئے مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ یہ سب یقیناً میرے پاس ہی آ رہے تھے۔ پھر وہ سارے لوگوں کا ہجوم میری دکان کے سامنے جمع ہو گیا۔ وہ سب مجھ سے مٹھائی نکالنے کا کہہ رہے تھے۔ میں نے ان سب کے کہنے پر بہت بڑے شاپر میں مٹھائی تول کر دے دی۔ اس میں سے ایک آدمی جو بڑے لمبے چوڑے قد کا تھا، اس نے میرے ہاتھ میں ایک تھیلا تھمایا۔ میں نے تھیلا کھول کر دیکھا، وہ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر وہ رازداری سے بھاری آواز میں کہنے لگا، یہ تمہاری مٹھائی کے پیسے ہیں، کیا تم ہمیں روزانہ اتنی مٹھائی دے سکتے ہو؟ کیونکہ ہم مٹھائی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ مجھے بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ میں تو خوش تھا کہ کوئی مجھ سے مٹھائی خرید لے۔ میں فوراً کہنے لگا، جی جی کیوں نہیں۔ ان کے ساتھ بہت ساری خواتین نقاب پوش تھیں، ان کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ بچے بھی بڑے پیار سے مجھے دیکھنے میں مصروف تھے۔ شاید انہوں نے ہی اپنے ان سارے رشتہ داروں کو بتایا تھا کہ میری دکان کی مٹھائی کس قدر ذائقے دار ہے۔ ان سب کے وجود سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ آج تک میں نے کبھی ایسی خوشبو محسوس نہیں کی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب کے سب چلے گئے، لیکن ان کے قدموں کے نشان دیکھ کر میں حیران تھا۔ وہ عام انسانی پاؤں جیسے نہ تھے، بلکہ بڑے بڑے عجیب پنجے ہیبت ناک مخلوق کے لگ رہے تھے۔ رات بھی گہری ہو گئی تھی۔ اب مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوا، تو میں نے جلدی سے دکان بند کی، پیسوں کا تھیلا اچھی طرح اپنے پاس چھپا لیا، کیونکہ آج کل شہر کے حالات اچھے نہ تھے۔ جیسے ہی گھر پہنچا تو اماں تو جیسے میری منتظر تھی، ان کے چہرے پر ایک خوشی تھی۔ میں حیران تھا کہ ابھی تو میں نے پیسوں کا وہ تھیلا ان کے حوالے بھی نہیں کیا۔ میرے بولنے سے پہلے ہی وہ کہنے لگی، بیٹا آج میں وہ انگوٹھی لے کر شہر والے سنار کے پاس گئی تھی۔ تم یقین کرو مجھے اتنی خوشی ہوئی، وہ انگوٹھی تو بہت اچھے داموں فروخت ہو گئی۔ تمہارے باپ کی دوائی بھی آ گئی اور گھر میں راشن بھی ڈلوا لیا ہے، پھر بھی بہت سے پیسے بچ گئے ہیں۔ تو میرا شک صحیح ثابت ہوا، وہ انگوٹھی واقعی ہیرے کی تھی۔ اماں کے چہرے پر سکون دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی، تو میں نے وہ تھیلا بھی اماں کے حوالے کر دیا۔ وہ حیران تھی، کل انہیں ہیرے کی انگوٹھی ملی، آج پیسوں سے بھرا ہوا یہ تھیلا۔ پھر میں مسکراتے ہوئے اماں سے کہنے لگا، اماں لگتا ہے ہم سب کے اچھے دن آنے والے ہیں۔ آپ ابھی آس پڑوس میں کسی کو کچھ نہ بتائیے گا۔ میری مٹھائی بہت زیادہ تعداد میں فروخت ہونے لگی ہے، اسی لیے کل مجھے جلدی جلدی بہت سی مٹھائی بنانی ہوگی، کیونکہ مجھے بہت بڑا آرڈر ملا ہے۔ اماں بہت خوش تھی، پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم اپنی تینوں بہنوں کو اپنے ساتھ لگا لینا، اس طرح تمہاری مدد بھی ہو جائے گی۔ دوسرے دن میں نے تازہ تازہ خستہ مٹھائیاں بنانی شروع کر دی۔ میں ابا کی مدد بھی لے رہا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ تجربے کار تھے۔ ان کے ہاتھ کا ذائقہ مٹھائیوں میں شامل کرنا چاہتا تھا، تاکہ وہ لوگ جو تعداد میں کئی زیادہ تھے آج پھر آ کر وہ ساری مٹھائیاں مجھ سے خرید لیں۔ پھر تو جیسے روز یہی ہونے لگا، وہ لوگ آتے، میری دکان سے ساری مٹھائیاں لے کر چلے جاتے۔ دن بدن گھر کے حالات میں بہتری آ رہی تھی۔ اماں گھر چلانے کے ساتھ ساتھ ان پیسوں سے بچت کر کے بڑی بہن کا جہیز بھی بنا رہی تھیں۔ اب وہ ان کا رشتہ تلاش کر کے کہیں بھی بات پکی کر دینا چاہتی تھی۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ ایک دو نہ صحیح، ایک بہن کی ذمہ داری مجھے اچھی طرح سے ادا ہو جائے۔ میری دکان پر آنے والے آدھی رات کے اس پہر وہ لوگ اپنے ساتھ نہ صرف بچوں کو لے کر آتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ نقاب پوش عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ پھر ایک دن ایک آدمی کہنے لگا، کیا تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر پر چل کر مٹھائیاں بنا سکتے ہو؟ کیونکہ ہمیں بہت زیادہ تعداد میں مٹھائی بنوانی ہے۔ ہمارے گھر پر ایک بہت بڑی تقریب ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، اس شادی میں مٹھائی بنا سکتے ہو؟ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، وہ مجھ سے پہلے ہی بہت مہربان ہو رہے تھے۔ اگر میں گھر جا کر ان کے یہ کام کر دیتا تو شاید وہ مجھے اس سے بھی زیادہ پیسوں سے نوازتے۔ اسی لیے میں نے فوراً کہہ دیا کہ جی کیوں نہیں، میرا کام ہے مٹھائیاں بنانا، چاہے وہ آپ میری دکان سے خریدیں یا پھر میں آپ کے گھر آ کر بناؤں۔ اگر آپ کی بیٹی کی شادی ہے تو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ میں نے ساتھ ہی انہیں مبارکباد بھی دے دی۔ دوسرے دن میں نے دکان نہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔
بلکہ آدھی رات کو میں ان لوگوں کا انتظار کرنے لگا جو مجھے اپنے گھر لے کر جانے والے تھے، کیونکہ ان کے ہاں شادی کی تقریب تھی اور مجھے وہیں جا کر مٹھائی بنانی تھی۔ پھر جیسے ہی رات کے 2 بجے اچانک ہی لوگوں کا ایک ہجوم آیا۔ اب وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ ایک آدمی بھی آ کر مجھے اپنے ساتھ لے کر جا سکتا تھا، تو پھر اس ہجوم کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس ہجوم کے ساتھ ساتھ میں شہر سے بہت آگے نکل آیا۔ اس راستے کو دیکھ کر میں حیران تھا، کیونکہ بیچ میں قبرستان تھا اور اس سے آگے ایک گھنا جنگل تھا جہاں پر کوئی انسان آتا جاتا نہیں تھا، لیکن یہ پورا ہجوم تو اسی طرف جا رہا تھا۔ تو کیا یہ اتنی دور سے میرے پاس مٹھائی لینے آتے تھے؟ اس سوچ نے مجھے ایک خوف میں مبتلا کر دیا۔ ان سب کے چہرے سپاٹ تھے، وہ سب ایسے چل رہے تھے جیسے کسی ٹرانس کی کیفیت میں مبتلا ہوں، جبکہ میں دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف خوف زدہ نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ گھنے جنگلوں سے ہوتا ہوا جیسے ہی میں تھوڑا آگے گیا تو حیران رہ گیا۔ میرے سامنے ایک بہت بڑا خوبصورت بنگلہ تھا جس پر چراغاں روشن تھا۔ تو کیا شادی اسی گھر میں تھی؟ اس بنگلے کے علاوہ یہاں پر 2 گھر اور بھی تھے جو بند پڑے تھے، وہاں پر شاید کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ اس بنگلے کی شان بھی نرالی تھی، کیونکہ لال اینٹوں سے بنا یہ بنگلہ بہت خوبصورت تھا۔ پھر جیسے ہی میں بنگلے کے اندر گیا تو حیران رہ گیا۔ خوبصورت ملبوسات میں ملبوس نوجوان خوبصورت لڑکیاں اور میرے جیسے لڑکے وہاں پر گھوم رہے تھے، گویا شادی کی تقریب میں شامل ہوں۔ پھر وہ آدمی کہنے لگا، میری بیٹی کی شادی ہے، لیکن 3 دن بعد 3 دن تک اس بنگلے میں بہت بڑی تقریب جاری رہے گی اور تم نے مٹھائی بنا کر ان سب کے سامنے پیش کرنی ہوگی۔ اس آدمی کی ہدایت پر میں مٹھائیاں بنانا شروع کر چکا تھا۔ میں اپنے کام میں مصروف تھا۔ اچانک ہی میں نے ایک کمرے کی کھڑکی سے جھانکتے ہوئے ایک چہرے کو دیکھا۔ خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں، لال جوڑے میں ملبوس لمبے بالوں والی وہ لڑکی مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ یہ کون ہے۔ لال جوڑے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک دلہن ہے جس کی شادی ہو رہی ہے، لیکن ہو سکتا تھا کہ یہ میرا وہم ہو۔ یہ سوچ کر میں اپنا کام کرتا رہا، لیکن وہ لڑکی تو گویا مجھی پر نظریں ٹکائے کھڑی تھی۔ میں بری طرح گھبرا رہا تھا کہ آخر اس طرح سے مجھے دیکھنے والی یہ لڑکی کون ہے۔ میں مٹھائی بنانے میں اس قدر مصروف تھا کہ مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ پلٹ کر سامان اٹھانے لگا تو اچانک کسی وجود سے ٹکرایا۔ سامنے دیکھا تو حیران ہو گیا، یہ وہی لڑکی تھی جو مجھے کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں گھبرا کر اس سے کہنے لگا۔ اس کا لال جوڑا بتا رہا تھا کہ یہی دلہن ہے۔ وہ کچھ پریشان اور اداس نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ میں بہت نرم دل کا مالک تھا۔ اس کی پریشانی دیکھ کر اسے کہنے لگا کہ جی ہاں، کیوں نہیں، آپ کو کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہے تو میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سب کی نظروں سے بچتی بچاتی مجھے اپنے کمرے میں لے آئی۔ میں کچھ گھبرا رہا تھا، آخر وہ مجھے کس کام کا کہنے والی تھی۔ لمبے لمبے سیاہ بالوں میں ملبوس وہ ایک خوبصورت لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ پھر روتے ہوئے وہ کہنے لگی، میرا باپ میری زبردستی شادی کر رہا ہے، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ مجھے یہاں سے بھگا کر لے جاؤ۔ میں حیران تھا، بھلا میں یہ سب کیسے کر سکتا تھا؟ اگر ایسا کر لیتا تو میں اپنے ان محسنوں کو دھوکہ دے دیتا، لیکن وہ لڑکی بہت مجبور اور لاچار نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کی بات سے انکار کیا تو کہنے لگی کہ جس سے میری شادی ہو رہی ہے وہ بہت ظالم ہے، پہلے بھی 2 جگہ شادی کر چکا ہے، لیکن ہر بار اپنی بیوی کو مار کر وہ کسی نئی نوجوان لڑکی سے شادی کر لیتا ہے۔ اس بار اس نے مجھے منتخب کیا ہے۔ اگر تم مجھ پر یہ احسان کر دو تو میں ساری زندگی تمہارا احسان نہیں بھولوں گی۔ میں سوچنے لگا کہ میرے گھر میں بھی 3 جوان بہنیں ہیں، ایسے میں کسی لڑکی کی زندگی برباد ہوتے میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر اس رات میں اس لڑکی کو لے کر وہاں سے بھاگ آیا۔ نہ جانے میں نے یہ صحیح فیصلہ کیا یا نہیں، لیکن وہ لڑکی میرے ساتھ میرے گھر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی، میں نہیں جانتا تھا کہ اس میں کیا ہے،
لیکن میں نے اس کی مدد کر کے بہت بڑا خطرہ مول لے لیا تھا۔ جیسے ہی میں اسے گھر لے کر آیا تو اماں اور بہنیں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ سر جھکا کر کھڑی تھی، تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی کہ کس طرح اس کے گھر والے ایک پہلے سے شادی شدہ مرد سے زبردستی اس کی شادی کر رہے ہیں۔ اماں کو اس کا یوں آنا اچھا نہیں لگا تھا، لیکن میرے کہنے پر اماں اس لڑکی کو رکھنے پر تیار ہو گئی تھی۔ اب وہ لڑکی جس کا نام نیلو تھا وہ ہمارے ساتھ ہی اسی گھر میں رہ رہی تھی۔ 2 دن بعد میں دکان کھول کر بیٹھ گیا۔ بری طرح گھبرا بھی رہا تھا کہ آدھی رات ہوتے ہی وہ لوگ ضرور میری دکان پر پہنچ جائیں گے۔ انہیں مجھے پر شک ہوگا کہ میں ان کی دلہن جس کی شادی ہونے والی تھی اسے بھگا کر لے آیا ہوں، کہیں وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس سوچ نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر رکھا تھا۔ میرا معمول تھا کہ میں فارغ اوقات میں قرآن مجید کھول کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ابھی بھی اس پریشانی میں اللہ سے مدد مانگنے لگا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک اماں پریشان چہرہ لیے میری دکان پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، پھر مجھے کہنے لگی جلدی گھر چلو، تمہارے باپ کی حالت بہت خراب ہے۔ میں ان کی بات سن کر بری طرح گھبرا گیا، فوراً سے دکان کو تالا لگایا، بھاگم بھاگ گھر پہنچا۔ اماں میرے پیچھے پیچھے چل کر آ رہی تھی۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ بجایا تو حیران رہ گیا، سامنے دروازہ کھولنے والی تو اماں تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سایہ سا میرے پیچھے سے غائب ہو گیا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سامنے کھڑی اماں پریشان چہرہ دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہوا بیٹا، تم اس وقت؟ آج گھر جلدی لوٹ آئے ہو؟ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ پھر اماں سے کہنے لگا، آپ ابھی ابھی میری دکان پر آئی تھی کہ ابا کی طبیعت خراب ہے؟ اماں کے چہرے پر حیرانی تھی۔ وہ کہنے لگی، نہیں، تمہیں تو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو تمہاری بہن کا جوڑا سلائی کر رہی تھی۔ میرا دل بری طرح زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ سب میرے ساتھ دھوکا ہوا تھا۔ تو دکان پر آنے والی وہ عورت کون تھی جو اماں کا روپ اختیار کر کے میری دکان پر آئی تھی؟ پھر تو جیسے ہر روز میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونے لگا۔ کبھی میری دکان پر ابا کے روپ میں کوئی آتا، کبھی اماں کے روپ میں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ ہاں، لیکن جب سے وہ لڑکی میرے ساتھ اس بنگلے سے بھاگ کر آئی تھی، نہ تو میری دکان پر مٹھائی لینے وہ لوگ آ رہے تھے اور نہ ہی وہ لڑکی اس گھر سے جانے کا نام لیتی تھی۔ حالانکہ میں اسے کئی بار کہہ چکا تھا کہ وہ اپنے گھر واپس جا سکتی ہے، لیکن نہ جانے وہ بڑی عجیب سی تھی۔ اماں سے کہتی، میں ساری زندگی آپ کی ملازمہ بن کے خدمت کروں گی، بس مجھے یہاں رہنے کی جگہ دے دو۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہ تھا۔ اس دن رات کا 1 بجنے کو تھا۔ میں دکان بند کرنے کا سوچ ہی رہا تھا جب ایک لمبا چوڑا نقاب پوش آدمی میری دکان پر آیا۔ اس نے جیسے ہی چہرے سے نقاب نیچے کیا، میں اسے دیکھ کر اچھل پڑا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص تھا جس کی بیٹی کی شادی تھی اور جس کی بیٹی کو میں اپنے ساتھ لے کر یہاں آ گیا تھا۔ تو گویا وہ آج مجھ سے بدلہ لینے میرے پاس آ گیا تھا۔ پھر وہ بھاری آواز میں کہنے لگا، تم نے وعدہ خلافی کی ہے۔ تم نے کہا تھا کہ 3 دن تک میری بیٹی کی شادی میں مٹھائی بناؤ گے، لیکن تم 1 دن بعد ہی وہاں سے فرار ہو گئے۔ میں گھبراتے ہوئے اسے کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہو گئی؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں، میری بیٹی کی شادی خیر و عافیت سے ہو گئی، لیکن میں آج تم سے مٹھائی لینے آیا ہوں کیونکہ ہمارے بنگلے میں میلاد کی محفل ہے، اسی لیے مجھے مٹھائی کی ضرورت ہے۔ تم یہ ساری مٹھائیاں ایک تھیلے میں ڈال دو۔ اس کی ہدایت پر میں نے وہ ساری مٹھائیاں ایک تھیلے میں ڈال دی۔ میں کچھ حیران پریشان تھا، یا تو یہ آدمی جھوٹ کہہ رہا تھا یا پھر وہ لڑکی جو وہاں سے بھاگ کر میرے ساتھ آ گئی تھی۔ اگر اس دن اس کی شادی نہیں تھی تو پھر شادی کس لڑکی کی ہوئی تھی؟ اور اس لڑکی نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا تھا؟ میرے اندر ایک غصے کا ابال اٹھا تھا۔ میں گھر جا کر اس لڑکی سے بہت سے سوالات پوچھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی گھر پہنچا تو وہ لڑکی جس کا نام نیلو تھا ہنس ہنس کر میری بہنوں سے باتیں کر رہی تھی۔ ان کے سامنے میں اس لڑکی سے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا، خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لیکن دوسرے دن میں دکان پر نہیں گیا، چھت پر موجود تھا جب وہ اکیلی چھت پر کھڑی تھی۔ میں نے غصے سے اس سے پوچھا کہ اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا تھا؟ تو اچانک اماں آ گئی، کہنے لگی، تم اسے کچھ مت کہو، اس کی وجہ سے تو ہمارے حالات بدلنے لگے ہیں۔ دیکھو تمہاری بہن کا اتنا اچھا رشتہ آ گیا ہے،
اور یہ جتنے بھی زیورات اپنے ساتھ لے کر آئی تھی اس نے وہ سارے میرے حوالے کر دیے ہیں۔ کہنے لگی کہ ان زیورات کو بیچ کر آپ اپنی تینوں بیٹیوں کی شادیاں کر دو۔ اس لڑکی کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، اسی لیے تم آج کے بعد اسے کچھ بھی نہیں کہو گے۔ میں بالکل خاموش ہو گیا، وہ بھی چپ چاپ اماں کے ساتھ نیچے چلی گئی۔ ایک عجیب سا تجسس میرے اندر جاگ گیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس لڑکی نے یہ سب جھوٹ کیوں کہا تھا۔ شاید اس دن اس کی شادی نہیں تھی، بلکہ اس شخص کی بیٹی کوئی دوسری تھی، اور یہ لڑکی جو مجھے بیوقوف بنا کر میرے ساتھ میرے گھر چلی آئی ہے یہ کوئی اور ہے۔ پھر دوسری رات میں حتمی فیصلہ کر چکا تھا۔ میں ایک بار اسی بنگلے میں جا کر اس لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ گو کہ اس بنگلے میں جانے والا راستہ بہت پرخطر اور خوفناک تھا، لیکن پھر بھی ہمت کر کے کسی طرح سے اس بنگلے میں پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا اچانک کسی نے مجھے دبوچ لیا۔ اس کا طاقتور وجود میرے اوپر حاوی ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، لیکن وہ عجیب سا دکھنے والا شخص تھا جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ مجھے گھسیٹتا ہوا اندر بنگلے میں لے کر جا رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی میرے ساتھ ایسی کیا دشمنی تھی جو وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اچانک ہی وہاں پر سارے لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ وہ مجھے یوں دبوچ کے کھڑا تھا جیسے اس نے مجھے جان سے مار دینا ہے۔ اس کی طاقت مجھ سے کہیں زیادہ تھی۔ عجیب و غریب لباس میں ملبوس وہ سارے مرد اور عورتیں میرے ارد گرد جمع تھے۔ اچانک ایک زوردار آواز گونجی۔ اس آواز نے اس شخص کو مجھے چھوڑنے کا اشارہ دیا۔ میں نے دیکھا خوفناک چہرے والا ایک آدمی زینے سے اترتا نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے سر پر ہیروں سے بنا ایک تاج رکھا تھا۔ اس کے ایک حکم پر اس ہجوم نے مجھے آزاد کر دیا۔ میں سہما ہوا انہیں دیکھنے لگا۔ تبھی وہ زوردار آواز میں کہنے لگا، اس شخص نے بہت بڑا جرم کیا ہے، لیکن وہ میری بیٹی تھی، اسی لیے سزا کا اختیار بھی میں ہی رکھتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، تو گویا وہ لڑکی مجھ سے جھوٹ بول کر میرے ساتھ فرار ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب آپس میں کیا رشتہ رکھتے ہیں۔ تبھی وہ آدمی جو مجھے گھسیٹتا ہوا یہاں لے کر آیا تھا اس لمبے چوڑے خوفناک آدمی سے کہنے لگا، آپ بھول گئے ہیں سردار کہ اس جن زادی سے میرا بھی ایک رشتہ تھا۔ ان قریب میری اور اس کی شادی ہونے والی تھی، لیکن اس نے یہاں سے اس آدم زاد کے ساتھ فرار ہو کر پورے قبیلے سے غداری کی ہے۔ خاموش ہو جاؤ، سردار نے ایک دھمکی آمیز لہجے میں اسے کہا۔ پھر وہ خوفناک چہرے والا شخص میرے قریب آیا، کہنے لگا، کہاں پر چھپایا ہے تم نے اسے؟ اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو تو اسے لے کر یہاں پر آ جانا، ورنہ یہ ہجوم تمہارے گھر جا کر تباہی اور بربادی پھیلا دے گا، کیونکہ ہم انسانوں کی دنیا میں نہیں جانا چاہتے۔ ہم یہاں پر بہت خوش تھے، لیکن میری بیٹی جو اپنی زندگی سے خوش نہ تھی وہ انسانوں کے ساتھ رہنے میں خوشی محسوس کرتی تھی، اسی لیے تو وہ تمہارے ساتھ یہاں سے فرار ہوئی۔ میں ان کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ سب کون تھے اور مجھ سے یہ سب عجیب و غریب باتیں کیوں کر رہے تھے؟ میرے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ کر ہجوم میں سے ایک شخص آگے بڑھا۔ میں اسے پہچان گیا۔ یہ وہی آدمی تھا جو اس دن اپنی بیٹی کی شادی کے لیے مجھے یہاں لے کر آیا تھا اور کئی طریقے سے میری مدد بھی کر چکا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ تمہارے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ تم ابھی تک ہمارے بارے میں کچھ بھی نہیں جان پائے ہو، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری دکان پر آنے والے سب سے پہلے وہ بچے جو بڑے عجیب و غریب دکھتے تھے، وہ سب ہمارے ہی قبیلے کے بچے تھے۔ وہ سب جنات کے بچے تھے۔ ہم سب جنات ہی ہیں، سالوں سے اس بنگلے میں رہتے ہیں۔ اب ہمارا قبیلہ پھل پھول کے سینکڑوں جنات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ہم اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے اکثر انسانوں کی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ جب ہمارے بچے مٹھائی کھانا چاہتے تھے تو بغیر سوچے سمجھے انسانوں کی دنیا میں چلے گئے۔ وہاں تم نے ان پر مہربانی کی، انہیں مٹھائی دے دی، لیکن گھر آ کر بھی وہ اس مٹھائی کا ذائقہ نہ بھولے۔ جبھی تو ہم روزانہ مٹھائی خریدنے تمہاری دکان پر چلے جاتے تھے۔ جب مٹھائی کھانے کی خواہش زیادہ بڑھتی ہے تو ہم اپنی تقریب میں کسی نہ کسی انسان کو بلا لیتے ہیں۔ یوں وہ ہمارے لیے مٹھائیاں بناتا ہے اور ہم سے ڈھیروں انعام لے کر اپنی دنیا میں واپس چلا جاتا ہے، لیکن تمہیں وہ انعام نہ مل سکا کیونکہ تم نے ہماری وعدہ خلافی کی تھی۔ 3 دن تک مٹھائی بنانے کا وعدہ کر کے
تم ایک دن مٹھائی بنا کر اس جن زادی کو ساتھ لے کر یہاں سے چلے گئے۔ وہ جن زادی کوئی اور نہیں بلکہ اس سردار کی بیٹی ہے۔ ان قریب اس کی شادی ایک جن زادے سے ہونے والی تھی، جس بات سے وہ خوش نہیں تھی، اسی لیے تو وہ تمہارے ساتھ یہاں سے فرار ہوئی۔ اب تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ تم اسے واپس اس بنگلے میں چھوڑ کر جاؤ۔ اگر ہم جنات تمہارے انسانوں کی دنیا میں چلے گئے تو ہمارا واپس آنا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ تمہارا بھی انسانوں کے درمیان رہنا مشکل ہو جائے گا۔ انہیں ہماری موجودگی محسوس ہوگی۔ تمہیں ہر صورت اس جن زادی کو اس قبیلے میں واپس لے کر آنا ہے۔ میں خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں جو نئے نئے خواب آنکھوں میں سجا رہا تھا کہ ان قریب میری زندگی کے حالات بدل جائیں گے، لیکن یہ سارے تو جنات تھے، جبھی تو اتنی آسانی سے میرے حالات بدل رہے تھے۔ اسی جن زادے اور سردار کے کہنے پر انہوں نے مجھے واپس اپنے گھر بھیج دیا۔ میں جیسے ہی گھر پہنچا تو سامنے ہی وہ جن زادی بیٹھی تھی جو انسانی لڑکی کے روپ میں میرے گھر میں موجود تھی۔ آج میں اس کی حقیقت جان گیا تھا۔ سوچنے لگا کہ اماں کے پاس جو دولت کی ریل پیل شروع ہوئی تھی وہ سب اس جن زادی کی وجہ سے تھی۔ اگر میں نے اسے یہ کہا کہ میں اس کی حقیقت جان گیا ہوں تو کہیں یہ ہمارے گھر کے کسی فرد کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اب میں شدید شش و پنج میں گرفتار تھا۔ یوں 2 دن گزر گئے، لیکن میں اس جن زادی سے کچھ بھی نہ کہہ سکا، بلکہ اس کے سامنے یہی ظاہر کرتا رہا جیسے میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ دوسری طرف اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گیا جب اماں نے مجھ سے کہا کہ وہ اس لڑکی سے بہت متاثر ہیں اور میری اس سے شادی کروانا چاہتی ہیں۔ میں اماں کو کیسے بتاتا کہ جس لڑکی کو وہ اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن زادی ہے، اور اگر میں نے ان جنات کا کام نہ کیا تو وہ شاید ہمارے گھر پہنچ جاتے اور پھر جو تباہ و بربادی پھیلاتے اسے دیکھ کر محلے والے ہمیں گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیتے۔ میں جلد از جلد ان کا کام کرنا چاہتا تھا۔ اس جن زادی کو اس قبیلے میں پہنچانا میری ذمہ داری تھی، کیونکہ میں ان سب سے وعدہ کر چکا تھا۔ اماں نے دونوں چھوٹی بہنوں کا رشتہ بھی اچھی جگہ پر طے کر دیا تھا۔ اب ان کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ گھر میں خوب گہما گہمی تھی۔ اس بیچ میں کیسے اس جن زادی سے کہتا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر واپس اپنے قبیلے میں چلی جائے؟ اگر وہ میری بات پر ناراض ہو گئی یا میری بہن کی شادی ہونے سے رک گئی تو ہمیں بدنامی سے کوئی بھی نہ بچا سکے گا۔ یوں کئی دن گزر گئے۔ ابھی تک جنات کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں ہوا تھا۔ دوسری طرف میری دکان بھی دن بدن ترقی کر رہی تھی، کیونکہ جن زادی نے نہ جانے ایسا کیا عمل کیا تھا کہ میری دکان پر گاہکوں کا رش رہنے لگا۔ اب میں نے دکان پر 2 ملازم بھی رکھ لیے۔ جس دن بہن کی شادی تھی اس دن میں اپنے کمرے میں کسی کام سے گیا۔ جب میں نے دلہن کے لباس میں ملبوس اس جن زادی کو سامنے کھڑے دیکھا، اس کا عکس شیشے میں نہیں ابھر رہا تھا، لیکن زیورات سے لدی پھندی وہ میرے کمرے میں ایسے کھڑی تھی جیسے آج وہ بھی دلہن بن کر کسی سے شادی کر رہی ہو۔ میں اسے دیکھ کر چونک گیا، پھر غصے سے کہنے لگا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ جن زادی میری آنکھوں میں دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تم میرے بارے میں سب کچھ جان چکے ہو۔ میں اندر تک انسان کا راز جان لیتی ہوں۔ تمہارا راز بھی مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ آج تمہاری بہن کی شادی ہے۔ میں بھی اس دن دلہن بنی تھی، لیکن میری شادی نہ ہو سکی۔ اگر تم واپس مجھے اپنے قبیلے میں بھیجنا چاہتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو۔ اس طرح سے کوئی بھی جن زاد مجھ سے شادی نہ کر سکے گا۔ مجھے اس جن زادے سے نفرت ہے جس کے ساتھ میرے باپ نے میری شادی طے کی ہے۔ اگر تم نے مجھ سے شادی کر لی تو میری زندگی بچ جائے گی۔ اب میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ میں کسی بھی صورت جن زادی سے شادی نہیں کر سکتا تھا اور اپنی بہن کی شادی بھی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں نے دل ہی دل میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ میں اللہ سے مدد مانگ رہا تھا کہ کسی طرح سے وہ جن زادی میری جان چھوڑ دے۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے، جیسے اسے میری آنکھوں میں انکار صاف نظر آ گیا ہو۔ وہ ایک دم ہی وہاں سے غائب ہو گئی۔ شکر ادا کرتا میں باہر نکلا۔ شادی کی تقریب میں اماں اسے ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ مجھے ان کے اوپر بہت غصہ آیا۔ اگر وہ حقیقت سے واقف ہوتی تو شاید خوف کے مارے کبھی اسے گھر میں بھی برداشت نہ کرتی۔ نہ جانے وہ کہاں چھپ گئی تھی۔
لیکن وقتی طور پر میں اس کی چال بازی سے بچ گیا تھا۔ دونوں بہنوں کی شادی خیر و عافیت سے ہو گئی، لیکن اس رات میں بستر پر سویا تو اچانک ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے اوپر جھکا ہوا ہو۔ میں نے نیند میں آنکھیں کھولی تو ہڑبڑا کے رہ گیا۔ لمبے بالوں والی وہ جن زادی غضبناک نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر خوفناک لہجے میں کہنے لگی، اگر میں اپنے قبیلے میں واپس گئی تو تمہیں بھی ساتھ لے کر جاؤں گی، ورنہ مجھے اسی جنات سے شادی کرنی پڑے گی۔ اب یاد رکھنا، میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے تمہارے حالات بدلے، تمہاری زندگی بدل ڈالی، صرف اسی لالچ میں کہ تم مجھ سے شادی کرو گے۔ میں پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ آج اس کا اصلی روپ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ وہ اتنی خوفناک تھی کہ کسی بھی انسان کے پسینے چھوٹ جائیں، اور ایسا ہی میرے ساتھ ہوا۔ اماں اور ابا حیران تھے کہ وہ لڑکی کہاں چلی گئی جو اتنی خوبصورت تھی، جسے اماں اپنی بہو بنانے کی خواہش رکھتی تھی، لیکن اب وہ کسی کے سامنے نہیں آتی تھی۔ ہاں، رات کو وہ میرے سامنے ضرور موجود ہوتی تھی، مجھے اس قدر ڈراتی دھمکاتی کہ میں پوری رات نہ سو پاتا۔ دوسری طرف جیسے ہی میں آدھی رات کو دکان پر بیٹھتا تو وہ جنات کا ہجوم میری دکان پر موجود ہوتا۔ وہ اپنی جنزادی کو تلاش کر رہے تھے جو نہ جانے کہاں چھپ گئی تھی۔ ہاں، ہر رات کو وہ میرے سامنے ضرور موجود ہوتی تھی۔ وہ نیک جنات کہتے تھے کہ ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، ہاں لیکن اپنی جنزادی کو واپس اپنے قبیلے میں لے کر جائیں گے۔ اس ساری صورتحال سے میں بڑا پریشان رہنے لگا تھا۔ ایک دن دکان کا سامان لینے شہر گیا تو وہاں میں نے لوگوں کا ایک رش دیکھا۔ میں حیران تھا کہ وہاں سارے لوگ کیوں جمع ہیں۔ جیسے ہی آگے بڑھا تو معلوم ہوا کہ ایک بہت پہنچا ہوا عامل اس شہر میں آیا ہے جو ملک گھومتا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کا علاج کر چکا ہے، کتنے لوگوں کی پریشانیوں کو اپنے علاج کی وجہ سے دور کر چکا ہے۔ اور لوگوں کی طرح میں بھی تو پریشان تھا۔ سوچنے لگا کہ کیوں نہ اسی عامل سے مدد لی جائے۔ یہی سوچ کر میں اس کے آستانے پر پہنچ گیا۔ کافی دیر بعد میرا نمبر آیا تھا۔ میں جیسے اس کے سامنے گیا تو حیران رہ گیا۔ سفید داڑھی، نورانی چہرے والا شخص میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بھوری تھیں، لیکن آنکھیں بند کر کے وہ تسبیح پڑھتا بہت پروقار شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ کیوں پریشان ہو بیٹا؟ وہ نرم لہجے میں مجھ سے پوچھنے لگے۔ میں نے بھی دل کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ جو واقعات میرے ساتھ پیش آئے تھے میں نے انہیں وہ سب بتا دیے۔ وہ غور سے سنتے رہے، پھر کہنے لگے، ان سب میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، تم نے یہ سب انجانے میں کیا ہے۔ اگر تمہارے حالات بدلے ہیں تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، لیکن ذریعہ جنات بنے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری ذائقے دار مٹھائی کھا کر وہ تم سے خوش ہوئے ہوں، لیکن وہ جن زادی جس نے تمہیں مہرہ بنا کر استعمال کیا ہے، وہ اب مزید تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تم میرا بتایا ہوا ایک عمل کرنا، اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے تمہارا پیچھا چھوڑ دے گی۔ اس شیشے کی بوتل میں دم کیا ہوا پانی ہے۔ جیسے ہی رات کو وہ جن زادی تمہارے سامنے آئے تم اس کے اوپر چھڑک دینا۔ اس طرح سے وہ تمہارے کمرے میں قید ہو کر رہ جائے گی، لیکن یہ کرنے سے پہلے تمہیں ان جنات کو پہلے سے بتانا ہوگا۔ جب وہ جن زادی تمہارے پاس آئے اسی رات وہ جنات بھی تمہارے کمرے میں پہنچ جائے۔ یوں ان سب کا آمنا سامنا ہوگا تو وہ کسی نہ کسی طرح جن زادی کو اپنے قبیلے میں واپس لے کر چلے جائیں گے، لیکن جنات آنے کے آثار گھر میں موجود سب لوگ سمجھ جائیں گے۔ اسی لیے اس دن تمہارا گھر خالی ہونا چاہیے، سوائے تمہارے گھر میں دوسرا کوئی موجود ہوگا تو ایسا نہ ہو کہ کسی کے ذہن پر اس بات کے برے اثرات ہو جائیں۔ میں اس بزرگ عامل کی بات بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ یہ کام تھوڑا مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں، اور مجھے اکیلے ہی یہ سب کرنا تھا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا واپس لوٹ آیا۔ ہدیے کے نام پر انہوں نے مجھ سے 1 روپیہ بھی نہ لیا۔ دنیا میں کس قدر بے لوث انسان ہوتے ہیں جو کسی غیر انسان کی یوں مدد کرتے ہیں کہ اپنا بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہ کام مجھے جلد سے جلد کرنا تھا۔ پھر ایک دن آخر کار مجھے یہ موقع ہاتھ آ ہی گیا۔ اس رات میں جنات کے قبیلے میں اکیلا ہی چلا گیا، ان سے مدد لی۔ وہی جن زیادہ میرے سامنے تھا جو سب سے پہلے میری دکان پر میری مدد کرنے آیا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ دوسرے جنات کے ساتھ اس دن میرے گھر میں ضرور موجود ہوگا جب میں نے یہ عمل کرنا تھا۔
پھر اماں اور چھوٹی بہن ابا کے ساتھ دوسری بہنوں کے سسرال گئے تو انہوں نے مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا، لیکن میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ ایسا موقع مجھے دوبارہ ہاتھ نہیں لگنا تھا۔ جیسے ہی گھر خالی ہوا تو مجھے عجیب سے خوف نے گھیر لیا۔ اس رات وہ جن زادی ضرور میرے سامنے آتی، کیونکہ مجھے تنہا پا کر وہ اسی بات پر اصرار کرتی کہ میں جلد سے جلد اس سے شادی کر لوں تاکہ وہ بھی اپنے قبیلے میں واپس چلی جائے۔ لیکن میں ایک انسان ہو کر اس جن زادی سے کیسے نکاح کر سکتا تھا، جبکہ میں اس سے شدید خوفزدہ بھی تھا۔ پوری رات میں سو نہ سکا۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دیوار پر پڑا ہوا سایہ بہت بھیانک تھا۔ سامنے ایک شیشہ بھی لگا تھا، لیکن جن زادی کی شبیہ اس شیشے پر نہ ابھری۔ وہ آج پھر اپنے خوفناک روپ کے سامنے میرے سامنے موجود تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، نہ جانے جنات اس گھر میں موجود ہوں گے بھی یا نہیں، جو جن زادی کو اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں۔ جو ہی میں نے بوتل کا پانی جن زادی پر پھینکا، وہ سامنے بنی دیوار میں پیوست ہو گئی، لیکن اس کا سایہ ابھی بھی وہاں پر موجود تھا۔ پورا کمرہ دھوئیں سے بھر گیا۔ اچانک ہی غوں غاں کی آوازیں پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ اس کا مطلب تھا کہ میرے علاوہ بھی یہاں پر کوئی دوسری مخلوق موجود تھی۔ لیکن یہ کیا؟ میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا جب میں نے جنات کا ایک ہجوم دیکھا۔ وہ جن زادہ ایک عمل کر رہا تھا۔ جن زادی ان کے سامنے موجود تھی، ان کے ساتھ جانے سے انکاری تھی، لیکن ان سب کی طاقت نے اسے یہاں سے جانے پر مجبور کر دیا۔ اس کی شعلہ بار نگاہیں مجھی پر جمی تھی، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ غداری کی تھی۔ وہ شاید بھول گئی تھی کہ اس نے بھی مجھ سے جھوٹ بول کر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ نہ وہ مجھ سے یہ سب جھوٹ کہتی، نہ ہی میں ترس کھا کر اسے اپنے ساتھ اس قبیلے سے اپنے گھر لے کر آتا۔ وہ ان سب کی طاقت کے آگے بے بس تھی۔ بالآخر جنات اپنی جن زادی کو واپس اپنے قبیلے میں لے کر چلے گئے۔ میں ابھی تک بالکل سن بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سب جو کچھ بھی میرے سامنے ہوا تھا، یہ سب دیکھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ ان کے خوفناک روپ کی دہشت میرے اندر ابھی بھی موجود تھی۔ دوسرے دن اماں ابا اور چھوٹی بہن گھر آ گئے۔ اماں بار بار مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ میں اتنا پریشان نظر کیوں آ رہا ہوں، لیکن میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں کسی بھی طرح انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گھر میں اب سکون تھا، خوشحالی تھی، ساتھ ہی افسوس بھی ہوتا تھا کہ میں اس جن زادی کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ بس دعا کرتا ہوں کہ وہ جہاں رہے خوش رہے۔ لیکن ایک دن اماں ہاتھ میں ایک پوٹلی تھامے چلی آئی۔ یہ اس لڑکی کی ہے، تم جا کر اسے کیوں نہیں دے کر آ جاتے؟ یہ پوٹلی جن زادی کی ہی تھی۔ میں نے اسے اماں کے سامنے کھول کر دیکھا تو حیرت سے دنگ رہ گیا۔ وہ پوٹلی زیورات سے بھری ہوئی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ سارے زیورات اسی جن زادی کے تھے جو قبیلے سے آتے ہوئے وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ میں نے اسے امانت سمجھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ سوچنے لگا کہ کبھی نہ کبھی اس جن زادی سے ملاقات ہوگی تو میں اس کی امانت اس کے حوالے کر دوں گا۔ اب میری دکان شہر کی سب سے بڑی دکانوں میں شامل ہو چکی تھی، لیکن ایک رات جب میں دکان پر اکیلا تھا، سارے ملازم چھٹی لے کر چلے گئے۔ میں بھی دکان بند کرنے کا سوچ رہا تھا جب لال جوڑے میں ملبوس ایک عورت اور اس کے ساتھ ایک آدمی دکان پر مٹھائی لینے آئے۔ عورت نے نقاب لگا رکھا تھا، لیکن جیسے ہی میں مٹھائی دینے لگا اس کا نقاب نیچے ہوا۔ میں دیکھ کر چونک گیا۔ یہ وہی جن زادی تھی جو آج اپنے شوہر کے ساتھ میری دکان پر مٹھائی لینے آئی تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔